بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ساری دنیا میں ایک یہی لڑکی ملی تھی۔ اس نے اپنے دائیں جانب کھڑی ملکہ کو استہزائیہ انداز میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ملکہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ سلسبیل، جب قربان ہی ہونا ہے تو پھر یہ مت سوچ تیری جان تیز چھری پھیرنے سے لی جا رہی ہے یا پھر گردن پر رسی ڈال کر گلا گھونٹ دینے سے۔ وہ زخمی سا مسکرایا اور نکاح کی کارروائی مکمل کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بیوی اور شوہر کی حیثیت سے برابر میں کھڑے تھے۔ سلسبیل، تم سہانا کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آج ہی اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا اور وعدہ جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ اس کے ساتھ ہلکا سا لگے پیچھے ہوئی اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے کے لیے نکل گئی۔ سلسبیل اس کی اس کارروائی کے بارے میں جان چکا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تاکہ ان دونوں کو تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کر سکیں۔ سلسبیل سلطان دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سہانا اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کو ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھائے گا، پھر خود بیٹھے گا، نہیں تو کم از کم اس کے لیے دروازہ تو کھول ہی دے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کی حرکت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی اور پاؤں پٹکتے ہوئے خود ہی آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو اپنا موبائل اٹھا کر چیک کیا۔ نمبر پہچان کا نہیں تھا، کسی نئے نمبر سے میسیجز کیے گئے تھے۔ ابرش نے ڈرتے ڈرتے میسیج کھولا تو سامنے نظر آنے والے الفاظ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ لکھا تھا، مس ابرش، یہ تم نے اچھا نہیں کیا میری بات نہ مان کر۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ لگتا ہے تم اپنے عاشق سے ملنا نہیں چاہتی یا پھر اسے تڑپانے میں تمہیں مزہ آتا ہے۔ ابرش نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے اس میسیج کو دیکھ رہی تھی، پریشانی کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس سے سر لگائے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بابا کو بتایا جائے، ایسا کرنے سے یہ شخص اگر کوئی نقصان پہنچا گیا تو وہ جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی تھکن کا بھی شکار نظر آ رہی تھی۔ اسے ابھی مائیوں کے فنکشن کے لیے بھی تیار ہونا تھا۔ وہ بری طرح تھکاوٹ سے چور اب بے آواز رونے لگی تھی۔ مائیوں کے فنکشن کی ایونٹ اس کے ایریا میں ایک چھوٹے سے لان میں کی گئی تھی۔ ہر طرف خوبصورت لائٹیں جگمگا رہی تھیں۔ اس افراتفری میں بھی گاؤں سے تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ فہم اور امتیاز نے سفید کلر کی شیروانی پر زرد کلر کے مفلر لیے تھے جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حالانکہ امتیاز کی رسم نہیں تھی لیکن پھر بھی آسیہ بیگم کی فرمائش پر وہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ فہم کی نظریں بے چینی سے دعا کی منتظر تھیں۔ صبح سے اسے نہیں دیکھا،
بس سبینہ نے بتایا تھا اسے بخار ہو رہا ہے۔ وہ تب سے پریشان تھا، لیکن اس سے بات بھی نہیں کر سکا اور نہ ہی خیریت دریافت کر سکا تھا۔ سب کی موجودگی کی وجہ سے صرف یہ سنا تھا کہ بخار تھوڑا کم ہوا ہے تو وہ تیار ہوئی ہے فنکشن کے لیے۔ اب فہام نے جو سنا تو بے چینی سے اس کے انتظار میں تھا، جس کے آنے کی ابھی تک کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس پر وہ تھوڑی تیار ہونے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ دعا نے اورنج اور یلو کلر کا بھاری مگر خوبصورت گھیردار فراک پہنا تھا، جس پر گولڈن کلر کا نفیس نگینوں کا کام کیا گیا تھا جو اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ شانوں پر ڈبل شیڈ دوپٹہ زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ لمبے بالوں کو اسٹائل سے بنا کر کچھ آگے اور باقی پیچھے کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ پھولوں کے زیور لائٹ میک اپ میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ سے سجی اس کی بخار سے سرخ آنکھیں فہام کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ ڈریسنگ کی طرف رخ کر کے گجرے پہننے میں مگن تھی۔ فہام سے اور انتظار نہ ہوا تو وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ کچھ دیر اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ اس کے حسین روپ کو دیکھتے ہی ساکت ہو گیا تھا۔ فہام کو وہ آج سچ مچ کی حور لگ رہی تھی۔ جب بھی آمنا سامنا ہوا وہ سادگی میں ہی دکھائی دی تھی، اور آج تو اس کا سجا سنورا روپ اسے مدہوش کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس سے اور رہا نہ گیا تو اس کے قدم خود بخود اس کی اور کھینچے چلے گئے۔ اس نے ابھی گجروں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا گئی اور مڑی تو بلب کی روشنی میں اس کا خوبرو وجود دکھائی دیا۔ وہ بالوں کو اسٹائل سے سیٹ کیے، اپنی پوری وجاہت سے دروازے سے ٹیک لگائے۔ آنکھوں میں پیار بھرے جذبات اور چہرے پر حسین مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت دلکش لگ رہی ہو، سچ مچ میرے دل کی دعا، وہ گمبھیر اور جذبات سے چور آواز میں بولا تھا۔ دعا کی خوبصورت چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا تھا، چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ وہ اس کے چہرے کے پھیلے دھنک رنگوں کو دیکھ کر سرشاری سے مسکرایا تھا۔ اس کے دروازہ بند کرنے پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے آپ نے؟ اس کی تعریف کو اگنور کرتی چاہ کر بھی خود کی آواز کو مضبوط نہ کر سکی، کیونکہ فہام کی گہری نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتی وہ بری طرح سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی 2 دن پہلے والی حرکت، اس کی پیشانی پر بوسہ دینے والی بات بھول نہیں پائی تھی۔ یہی تو یادگار لمحات ہیں، ان کو جی بھر کر جی لینا چاہتا ہوں۔ ان لمحات کو ضائع مت کرو۔ آؤ کچھ پل ایک دوسرے کے نام کر دیں، جس میں ہم بس دونوں ہوں اور ہمارے جذبات کی ہلچل۔ کیوں پسند نہیں آیا میرا آئیڈیا؟ وہ اپنی گمبھیر آواز میں کہتا دعا کی طرف قدم اٹھانے لگا۔
نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کی زبان اسے قریب آتے دیکھ لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ الٹے قدم لیتی ہوئی پیچھے ڈریسنگ سے جا لگی۔ دیکھیں سب کیا سوچیں گے کہ کوئی آ گیا تو۔ اس نے اپنے خشک گلے کو تھوک نگل کر تر کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فہام کی بولتی نظریں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ یہی کہیں گے کہ ایک شوہر اپنی ہونے والی بیوی کی شان میں کچھ محبت بھرے پھول نچھاور کر رہا ہے، وہ بھی اپنے انداز میں۔ بوجھل آواز میں اسے کہنے کے ساتھ دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا گیا تھا۔ وہ آیا تو اس کی خیریت معلوم کرنے تھا، پر دعا کا حسین روپ دیکھ کر خود کو اس کے قریب جانے سے نہیں روک پایا تھا۔ پلیز فہام جی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں اس کے قریب آنے پر آنکھیں میچ کر اپنی کانپتی آواز پر التجا کرنے لگی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں، اور اپنے اتنے قریب ہونے پر وہ التجا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نظریں ملائے بنا آہستگی سے کہا۔ حیا کا بار ہی اتنا تھا کہ اس کی نظروں کا مقابلہ کرنے کی سخت ناپید تھی۔ وہ اس کے انداز پر دلکشی سے مسکرایا۔ ڈر کس چیز کا؟ آپ کا محرم ہوں، حق رکھتا ہوں، بس تھوڑا سا حق وصولنے کا خواہش مند ہوں۔ وصول لوں؟ اس کا لہجہ دھیما مگر جذبات کی حدتوں سے دہکتا ہوا تھا۔ وہ تو اسے اپنے قریب دیکھ کر ہی کھو رہی تھی، کجا کہ اس کی قربت اور بے باک لہجہ جھیلنا۔ دعا نے پل بھر بھاری نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے ڈر تو مجھے لگ رہا ہے تمہارے اس ہوش ربا روپ کو دیکھ کر کہیں آج ہوش ہی نہ کھو دوں اپنے۔ وہ اپنی انگلی سے اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی جھولتی ہوئی شریر لٹ کو چھوتا ہوا اور گالوں کو چومنے کی گستاخی کر کے پیچھے ہوا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر دعا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کی ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی نظریں دعا کے چہرے کے ہر نقش کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اس کے تھوڑا مزید قریب ہوا تو دعا نے بہکلا کر اسے دور کرنے کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے تو سیدھا اس کے بلند ہاتھ دھڑکتے دل کی جگہ پر لگے۔ ایک پل میں دعا کے جسم میں جیسے برقی رو دوڑ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھیں۔ فہام وہ اپنی حالت سے گھبرائی۔ اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، پر اس سے پہلے فہام اس کی نازک سی شفاف سراہی دار گردن پر جھک گیا۔ دعا کا تنفس بگڑنے لگا، چہرہ قندھاری انار ہو گیا، اور پھر آہستہ سے فہام کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے دعا کے نازک کمر کو جکڑنے لگے۔ آنکھیں فہام کی حرکت پر پھٹنے کے قریب تھیں۔ گھنی پلکوں کا بار توڑ کر آنسو گالوں پر پھسلنے لگے، جن کو فہام کے ہونٹوں نے اپنی پوری شدت سے چن لیا۔ دعا کو رتی بھر بھی امید نہیں تھی کہ فہام اس قدر اس کے قریب آ جائے گا۔ میرا دم گھٹ گھٹ رہا ہے، چھوڑیں مجھے پلیز، دعا اپنی کپکپاتی ہوئی آواز میں بولتی اس کے مضبوط ہوتے حصار کو توڑنے لگی۔ اور جب فہام کو کچھ اس کی طبیعت کا احساس ہوا تو اپنی پکڑ کو ڈھیلا کر دیا۔
پر پوری طرح آزاد نہیں کیا تھا۔ اس نے دعا کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیے آہستگی سے اسے پکارا۔ اس کی بھاپ اڑاتی ہوئی سانسوں سے دعا کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مدھم آواز میں اس کا نام پکارنا کان کی لو کو ہونٹوں سے چھو گیا۔ دعا کا پور پور کپکپا اٹھانا چاہتے ہوئے بھی اس نے مضبوطی سے فہام کے بازو کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، خود کو سہارا دینے کو، ورنہ عنقریب وہ لڑکھڑا کر گر جاتی۔ وہ گھبراہٹ سے رونے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی گرم سانسیں دعا کے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے ایک دوسرے کی بے ترتیب سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ دعا کا بخار کی وجہ سے تپتا ہوا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑنے لگا۔ سرخ آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو اسے گلابی بنا گئے تھے۔ پھر اس نے دعا کی دونوں بھیگی آنکھوں کو باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوا اور ناک میں چمکتی نوز پن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ دعا سانس روکے کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی ہے۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے اسے آزاد کیا تو دعا لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ پوری پسینے میں نہائی ہوئی تھی اور اپنی سرخ آنکھوں سے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسے کیسے اپنی حدود سے تجاوز کر سکتا تھا؟ رخصتی سے پہلے دعا کو بہت غصہ آیا تھا اس پر۔ اوف، غصے میں تو اور بھی قاتلانہ لگ رہی ہو۔ میں اس ادا پر پھر سے بہک گیا تو پھر تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ وہ خمار زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بوجھل آواز میں بولا، تمہارے ہونٹ شہد سے بھی زیادہ میٹھے تھے، اور کسی مہک کا پیالہ، یاد رہے گی ہماری پیار کی پہلی کس، اپنا خیال رکھنا میرے لیے، سرگوشی میں کہتا اپنے ہونٹوں سے اپنے انگوٹھے سے اس کے بھیگے سرخ ہونٹوں کو سہلاتا وہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور دعا سرخ چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتی اٹھی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر حواس بحال کرنے لگی۔ گاڑی کے ٹائر بہت بری طرح سے چرچرائے تھے اور گاڑی بہت ہی عالیشان و خوبصورت بنگلے کے باہر، جس پر سلطان ولا لکھا تھا، اس روش پر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سلطان سلسبیل اپنی طرف کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ اترنے میں دیر کرتی، لیکن اس کے خراب موڈ کے پیش نظر وہ فوراً اتر آئی۔ اس کے ایسے اکیلے اندر جانے پر ہتک کے احساس کے تحت سہانا نے دھڑم سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اتنا شاندار محل یا گھر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے تو یہ سب ایک خواب جیسا لگا تھا، کہیں آنکھ کھلے اور سب ٹوٹ نہ جائے۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے ایک ایک چیز کو یکٹک دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھ کر ایک ایک چیز کو ایسے چھونے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی اپنے ارد گرد کو بھول گئی تھی۔ سلسبیل سلطان بنا اس کی جانب دیکھے اپنے پرانے کمرے میں غائب ہو چکا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو میڈم؟ وہاں کی ملازمہ کوثر نے آ کر مؤدب انداز میں پوچھا۔ میڈم، وہ اس کے بولے گئے لفظ کو خود دہراتے ہوئے اپنے آپ پر فخر کرتے آبرو اچکا کر دھیرے سے بولی، میڈم بن جانے کا احساس ہی تفاخر بھرا تھا۔ ہاں جوس لے آؤ اور کچھ اسنیک بھی۔ وہ حد درجہ مغروریت سے گویا ہوئی۔ کسی نے صحیح کہا ہے، نشہ کسی بھی چیز کا ہو بہت برا ہوتا ہے، اور کسی رتبے کا نشہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ وہ آرڈر جاری کرتی ہوئی نیچے اور اوپر بنے ہوئے کمروں کا باہر سے ہی جائزہ لینے لگی۔ کوثر، پہلے یہ بتاؤ سلطان سلسبیل کا روم کون سا ہے؟ اس نے کوثر کو مخاطب کیا۔ وہ جو کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ جی ملکہ جی، اور صاحب کا کمرہ اوپر دائیں طرف ہے، لیکن صاحب کا کمرہ بائیں طرف، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور کچن کی جانب چل دی۔ سہانا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ منہ بنا کر سر کو نفی میں ہلانے لگی، پھر کوثر کے بتائے گئے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئی، اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ کمرہ بہت بڑا، انتہائی خوبصورت تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو حسر زدہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ رسم میں دعا کو لانے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا، جسے خوبصورتی سے گیندے کے پھول کی پتیوں سے بھر دیا گیا۔
آسیہ بیگم نے ہلدی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا تھا۔ ساجد شیرازی اور صالح شیرازی کے ساتھ حیدر شیرازی صاحب نے سفید کاٹن کا سوٹ پہنا تھا، جسے اوپر دونوں نے سیاہ رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے لان میں لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کی ہنسی کہا لان میں گونجنے لگی تھی، جو کہ ماحول کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ دعا کی پھپھو بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ لان میں ہی بیٹھی تھی۔ سب لوگ ہی ان سے احترام سے مل رہے تھے۔ سبینہ نے اپنی نازو پلی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو ان کی آنکھیں چھلکنے لگی تھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، سبینہ نے دعا کو پیار کر کے دل سے دعا دی تھی۔ ابریش بھی اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اسے سبینہ نے منع کیا تھا کسی بھی طرح کے پھولوں کے زیور پہننے سے۔ زرد اور دھانی رنگ سے خوبصورت لہنگا چولی پہنے ہلدی رنگ کے دوپٹے کو ایک کندھے پر سیٹ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنہری رنگ کے زیورات پہنے وہ بھی کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہلکے کیے گئے میک اپ میں آج اس کا سنہری روپ الگ ہی خوبصورتی پیش کر رہا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ وہ گھر بھول گئے تھے۔ ابریش وہی لینے گھر آئی تھی اور جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، جہاں الماری کے اوپر ڈبہ پڑا تھا، اسے اٹھانے کے لیے ابھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کا خون خوف سے خشک ہو گیا۔ سامنے اس کے ہی بستر پر ایک شخص سکون سے ٹانگیں پھیلائے، دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے، کراؤن سے ٹیک لگائے، اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ؟ ابریش حیرت اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں چیخی۔ آپ یہاں اس وقت، وہ بھی میرے کمرے میں؟ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ شخص ابریش کے سوالوں کو ہنستا مگر کوئی جواب دیے چپ چاپ اسے دیکھے بس مسکرائے ہی جا رہا تھا۔ جواب دیجیے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ ڈری سہمی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اب وہ شخص بیڈ سے اتر کر ابریش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اب جیسے سامنے آؤں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب تمہارا عاشق تمہیں سزا دینے کے لیے آیا ہے۔ ابریش اس کی بات پر پہلے تو خوفزدہ ہوئی مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ میسیجز کرنے والا شخص یہ ہے جو آج اس کے کمرے میں پہنچ چکا تھا اور اب فاصلہ کم کرتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ ابریش دروازے سے باہر نکلنے کے لیے پلٹی مگر اس نے مضبوطی سے ابریش کی کلائی کو پکڑ کر روکا، دروازہ بند کیا اور ابریش کے دونوں ہاتھ اس کے پیچھے کر کے اپنے ایک ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کیے اور اسے دروازے سے لگاتا اپنا دوسرا ہاتھ دروازے پر رکھتا ابریش کی طرف جھکا۔ اس شخص کے دراز قد کی وجہ سے ابریش اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت کی وجہ سے اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ امتیاز پلیز دور ہٹیے مجھ سے، میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے، اور جائیں۔ اس طرح آپ کا سب کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آنا بہت غلط ہے۔ ابریش کی کپکپاتی آواز پہ امتیاز نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پہ آئے پسینے کی بوندیں صاف کرنے کے لیے اس کا دوپٹہ ماتھے سے سرکانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا۔ امتیاز! مگر ابریش کی دھاڑ پہ اس کا ہاتھ رکا۔ کیا ہوا میری جان؟ میں تو صرف تمہارا خوف دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے برا لگ رہا ہے میری ملکیت کے خوبصورت نازک سے چہرے پہ میرے ڈر کی وجہ سے ان بوندوں کا تمہیں پریشان کرنا، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ امتیاز کی بات اور انداز پہ ابریش کا ڈر اب آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت میں باہر آ رہا تھا۔ نو بیبی، رو مت، اس وقت نہیں، ابھی سے رونا شروع کر دیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ امتیاز شیرازی کی ڈھٹائی پہ ابریش کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آئی۔ وہ بہتی آنکھوں، کپکپاتے وجود اور سسکتی آواز کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی، وہ جتنی مرضی بہادر سہی لیکن یوں اچانک اس کا کمرے میں آ جانا، جبکہ سب گھر والے مائیوں کے فنکشن کے لیے لان چلے گئے تھے جہاں پہ فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ چھوڑیے مجھے، خدا کا خوف کریں، کیوں اس طرح رات کی تاریکی اور تنہائی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مجھے اور خود کو گنہگار کرنے پر تلے ہیں؟ میں آپ کی ہی عزت ہوں، اپنی عزت پہ ہی بغیر کسی حق اور اجازت کے ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اس نے اب
آنکھیں زور سے بند کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ امتیاز تب کے کوفت سے اس کے ہاتھ چھوڑتے پیچھے ہٹا۔ امید ہے میری ہونے والی بیوی اتنی سمجھدار ہوگی کہ اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، ورنہ میں رخصتی کا انتظار نہیں کروں گا، ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میرے خیال میں نے تمہیں اچھے سے سمجھا دیا ہے، امتیاز نے کہتے ہوئے ابریش کے گال پہ ہلکی سی تھپکی دی، جس پر ابریش نے غصے سے اپنا چہرہ دور کیا۔ امتیاز ایک اکتاہٹ بھرے نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسے دروازے سے ہٹا کے دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ ابریش اپنا دل تھام کر روتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ہر بار کی طرح اللہ نے آج بھی اسے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آنے سے بچا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے امتیاز کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے، اور تب وہ اسے کیسے ہینڈل کر پائے گی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کا اصلی روپ کون سا ہے، در حقیقت وہ کس ذہنیت اور کردار کا مالک ہے۔ وہ اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر باہر نکل آئی تاکہ جلد از جلد اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ سکے۔ دعا کی سب بہنیں اسے پھولوں سے سجے جھولے پر لا کے بٹھا گئیں۔ بہت حسین لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے آج ہی چرا کے لے جاؤں، مگر ہائے یہ کمبخت رسم و رواج میرے پہروں میں بیڑیوں کا کام کر رہے ہیں۔ دعا کی طرف چہرہ کیے فہام سرگوشی نما آواز میں بولا تو دعا کا جھکا سر شرم سے اور جھک گیا، جسے دیکھ کر فہام کے چہرے پر بھی خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مائیوں کی رسم شروع ہوئی تو آسیہ بیگم نے دعا کو ہلدی لگائی، جبکہ سبینہ نے فہام کو اپٹن لگایا۔ ابریش اور امتیاز نے بھی دعا اور فہام کی اپٹن کی رسم کی۔ حیدر شیرازی صاحب نے بھی اپنے پوتے کی رسم کی۔ آج انہیں اپنے شریک حیات کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے خوبرو پوتے کو گلے لگا کر انہوں نے اسے اس کی آنے والی زندگی کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں۔ باری باری سب مہمان بھی رسم کے مطابق دولہا دلہن کو اپٹن لگاتے گئے۔ ساتھ میں فہام کے کچھ دوست اور دعا کی کچھ کزنز مسلسل انہیں اپنی باتوں سے فہام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ جس کا جواب فہام بہت مزے لے کر دے رہا تھا اور دعا سر جھکائے بس مسکرائی جا رہی تھی۔ کچھ لڑکیوں نے شور کیا کہ فہام دعا کو اپٹن لگائے، تو فہام نے اپنے ہاتھوں پر اپٹن لے تو لیا، مگر لگانے سے پہلے اس نے دادا جان حیدر شیرازی صاحب کو دیکھا جو مصنوعی غصے سے اسے گھور رہے تھے۔ فہام نے مسکراہٹ ان کی جانب اچھالی اور ساتھ بیٹھی دعا کے گالوں پر اپٹن لگا دیا۔ کئی لوگوں نے انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں دعائیں دی تھیں۔ وہ قریبی ایک ہوٹل میں آ گئی تھی جہاں اس نے اپنے لیے ایک کمرہ بک کروایا تھا۔ کمرے میں آ کر جلدی سے اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر آن کیا۔ اس نے سلطان ولا میں جگہ جگہ کیمرے نصب کروا دیے تھے۔ اس کے لیپ ٹاپ سے بآسانی وہ وہاں کے سب مناظر دیکھ سکتی تھی کہ اس کے پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بظاہر تو انہیں اکیلے چھوڑ آئی تھی، لیکن ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے دیکھا سہانا اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کو حسرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے گداز لبوں پر مسکراہٹ چھائی اور آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی، اور بڑی دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھنے لگی۔ آج وہ کافی خوش لگ رہی تھی، جس کا اظہار وہ اپنی کارکردگی سے دکھا رہی تھی۔ ملکہ مسرور سی دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے ملکہ کی کبڈ کھولی اور اس میں سے ملکہ کے انتہائی مہنگے برانڈڈ ڈریس نکال کر اپنے ساتھ لگا کر شیشے میں خود کو دیکھنے لگی، ملکہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ اس کے ڈریس نکال کر خود کے ساتھ ایک ایک لگا کر دیکھتی، پھر بے دردی سے بستر پر اچھال دیتی اور اگلا نکال لیتی۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کپڑے نکال کر بے ترتیبی سے بستر پر پھینک دیے تھے۔ اب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ملکہ کی کاسمیٹکس پر تھی۔ وہ لائن میں پڑی لپسٹکس کو دیکھ کر ان کے شیڈز چیک کرتی۔ اس کی نظر ٹیبل پر رکھے رنگ برنگی لپسٹک کی جانب گئی تو ان میں سے پنک، جو اس کا پسندیدہ کلر تھا، وہ اٹھا کر دیکھی اور پھر اپنے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ آہستہ سے یہاں وہاں دیکھنے لگی جیسے ملکہ تو نہیں، پر جب احساس ہوا کہ وہ تو یہاں نہیں تو کھلکھلا کر ہنسی اور دیدہ دلیری سے لپسٹک اپنے خوبصورت نازک پنکھڑیوں میں لگانے لگی۔ جب لگا کر دیکھا تو خود حیران رہ گئی، اس کے گلابی چہرے کی رنگت پر وہ لپسٹک جھلملا رہی تھی
ایک تو وہ اپنے ہونٹوں پر ٹرائی بھی کر چکی تھی، اب اس کے پرفیومز اور باڈی اسپرے کی باری تھی۔ ملکہ کے چہرے کے تاثرات اس وقت انتہائی حوصلے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینکوا دے جس نے چند ہی لمحے میں اس کی ہر قیمتی چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ ڈریسر پر رکھ اور آگے کو جھک کر شیشے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور دور ہٹ کر انہیں دیکھنے لگی جہاں اس کے لبوں کے نشان آئینے پر آ گئے تھے۔ سہانا کا فون رنگ ہوا تو اس نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑتے ہوئے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے بنا سلام دعا کیے ملکہ سیدھے مدعے کی بات پر آئی۔ کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، آرام کر رہی ہوں، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ملکہ کیمرے میں اس کے چہرے کا ایک ایک تاثر بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ تمہیں آرام کرنے کے لیے وہاں بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ نپٹاؤ جلدی سے اور نکلو باہر۔ آخر کے الفاظ اس نے دل میں کہے کیونکہ ابھی اسے سہانا سے کام نکلوانا تھا، یکدم روڈلی بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خود کو مزید کچھ برا بھلا کہنے سے روک لیا تھا اس نے۔ وہ آیا ہی نہیں کمرے میں تو میں کیا کروں؟ سہانا مٹک کر بولی۔ تم پاؤں پہ مہندی لگا کر تو نہیں آئی نا؟ ملکہ دانت کچکچا کر بولی۔ اٹھو اور جاؤ دیکھو کدھر ہے وہ، ڈھونڈ کر اس کے ساتھ رہو، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ ملکہ نے تیز آواز میں کھری کھری باتیں سنائی۔ مشورے کا شکریہ۔ سہانا کون سا کم تھی، ملکہ اگر سیر تھی تو وہ سوا سیر۔ وہ بنا کر جواباً کاٹدار آواز میں بولی اور فون کاٹ دیا۔ دوسری جانب ملکہ جلے پیر کی بلی کی مانند ہوٹل کے روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ وہ اپنے پرانے روم میں آ گیا تھا، اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رہنا فی الحال اس کے لیے انتہائی مشکل امر تھا۔ ملکہ اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اسے اب رچ سے امید نہیں تھی کہ وہ اس کی محبت کو یوں ٹھکرائے گی۔ اس نے غصے اور ضد میں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ملکہ کی بات مان لی تھی اور ایک نئے فرد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ سب کچھ وہی ہو رہا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا اس معاملے سے نکلنے کے بجائے مزید پھنستا چلا جا رہا تھا، جیسے کسی دلدل سے جس میں نکلنا ناممکن تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، جسم میں انگارے دہک رہے تھے۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے اتار کے پھینکتے، پھر شرٹ کو اچھالتے ہوئے ڈرا میں سے لائٹر اور سگریٹ نکال کر بالکنی کی طرف آ گیا تھا اور سگریٹ سلگا کر وہیں کھڑے کھڑے اس کا دھواں اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ بیلٹ اتار کر ٹیرس میں ہی اچھال دی۔ اندرونی خلفشار میں مبتلا اسے کچھ خبر نہیں تھی کون سی چیز کہاں گرا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اسموکر تھا، مگر کبھی کبھی اپنے اندر پلنے والے دکھ سے جب لڑ لڑ کر تھک جاتا تو پھر اس دھوئیں کو خود میں اتارتا تھا۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے کھڑا اپنے ساتھ ہی جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ اس کا تھکا وجود اس پر گزری کرب کی تحریریں چیخ چیخ کر سنا رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش بھرتے ہوئے اپنی زندگی کا بدترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے درد کو چھپانا چاہتا تھا، اب وہ اس کے فیصلے کے احترام میں اپنی زندگی کو اپنے ہی کھیلے گئے جوئے میں ہرانا چاہتا تھا۔ دل میں کہیں بہت دور پڑی سلگتی چنگاری کو بھی اس نے اپنے جذبات پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ سرخ آنکھوں میں نمی کی ڈورے ہلکورے لے رہے تھے اور اس وقت اس کے لیے اذیتناک لمحہ تھا۔ اپنے ہی آپ سے جنگ لڑنے لگا۔ سگریٹ کا آخری کش اس نے لے کر اسے پاؤں کے نیچے مسلا تھا اور اگلا سگریٹ لبوں کے نیچے دبا کر جلانے لگا تھا۔ سلسبیل سلطان نے گہرا کش لے کر دھوئیں کا مرغولا ہوا میں تحلیل کیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو اتنی سردی میں، اندر چلو۔ اس کو اس کی آواز کافی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ یہ آواز میں نے کہیں سنی ہے۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی سعی کی، پھر چکراتے سر اور دل سے اٹھتی درد کی ٹیسوں سے بے حال ہو کر سر جھٹک دیا اور وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا وہ، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ میرے کمرے میں؟ اس نے اپنے رعبدار آواز میں پوچھا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایک بار پھر لبوں میں دبا کر گہرا کش کھینچا۔ سہانا اس کی باڈی اور برفیلا لہجہ دونوں سے خوفزدہ ہوئی۔ اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی دراز قد کا مالک وہ شخص اپنی غسیلی نظروں سے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ اس کی رنگت سرخ و سفید، چوڑے شانے، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، مغرور کھڑی ناک اور گھنی مونچھوں کے نیچے انابی ہونٹ، وہ شخص مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ وہ پل بھر کے لیے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اس نے مس پر زور دیتے ہوئے ایک اچٹی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا سیل پاکٹ سے نکال کر کال لاگ چیک کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سر دکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ اس کے منہ سے لفظ
مس سنتے ہی سہانا کے ذہن میں زوردار قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے اس کے یوں مس کہہ کر پکارنے پر اپنی سخت توہین محسوس ہوئی۔ وہ ابھی اسے اپنے آفس میں کام کرنے والی عام ورکر سمجھ رہا تھا۔ پلیز چلی جائیں آپ یہاں سے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ڈھیٹ بنے وہاں کھڑے دیکھ کر سرد مہری سے گویا ہوا۔ کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ شاید آپ بھول رہے ہیں مسٹر سلسبیل سلطان، آپ مجھے اپنی مرضی سے نکاح کر کے لے کر آئے ہیں۔ بہت شوق سے آپ کی بیوی لائی تھی مجھے یہاں۔ بچہ چاہیے تھا آپ کو، تو پھر اس بلا وجہ کے ایٹیٹیوڈ کا مطلب؟ ایک لاتی ہے اپنی مرضی سے، دوسرا نکالتا ہے اپنی مرضی سے۔ میری بھی کوئی مرضی ہے یا نہیں؟ وہ بلند آواز سے چلائی تھی۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں یہاں سے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور تم کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں تمہاری معمولی ورکر نہیں ہوں، بیوی ہوں۔ میری بھی وہی حیثیت ہے جو ملکہ کی ہے اس گھر میں۔ بچہ ہی چاہیے تھا تو مجھے رکھیل بنا کر بھی لے سکتے تھے۔ تو پھر یہ نکاح والی بات سمجھ نہیں آئی مجھے۔ تم امیر لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم لوگوں کو روب و دبدبہ دکھانے کے لیے بیچارے غریب ہی نظر آتے ہیں، اور کوئی کیوں نہیں نظر آتا؟ غریب بیچارے تو تم لوگوں کے آگے کچھ بول نہیں سکتے، اسی لیے نا پیسوں کا لالچ دے کر کچھ بھی کروا لوگے گھٹیا لوگ۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے یکدم ہی پھٹ پڑی، اور پھر جو کچھ اس کے منہ میں آتا گیا وہ بغیر رکے بولتی چلی گئی۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ اگر میں خاموشی سے سن رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فضول بکواس کرتی جاؤ گی۔ خود پر بمشکل ضبط کیے اس کی سنتے سلسبیل سلطان کے صبر کا پیمانہ اس کے منہ سے لفظ رکھیل سن کر اچانک ہی لبریز ہوا، اور پھر آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ یکدم ہی غصے سے دہاڑتا کچھ فاصلے پر پڑا، کرسٹل کا گلدان اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا، اور پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے سر تھامتا رخ دوسری طرف موڑ گیا۔ کمرے میں ہر طرف کانچ بکھر گئے تھے، جس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ تو چیزیں توڑ کر اپنا غصہ نکال چکا تھا۔ تم جارحانہ تیوروں سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ ذرا زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر میں عزت سے بات کر رہا ہوں تو لے لو عزت، لیکن ہوتے ہیں کچھ تم جیسے لوگ بھی اس دنیا میں جنہیں عزت راس نہیں آتی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا، میرے سامنے سے چلی جاؤ، اور ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، جانتی کیا ہو میرے بارے میں؟ بتاؤ۔ اگر تم اتنی ہی نیک سیرت تھی تو پیسوں کے لالچ میں کیوں ایک شادی شدہ انسان سے نکاح پر کیوں راضی ہوئیں؟ جواب دو۔ وہ خود پر لگائے گئے الزام سن کر دھاڑا، اور بولتے بولتے اس کے سامنے آ کر غرایا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ وہ جو بے خوف ہو کر بول رہی تھی، اس کو اپنے سامنے غصے میں غراتے اس کی طرف بڑھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، اور الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ دوبارہ میری ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ سہانا کو سبکی کا احساس ہوا۔ خفت اور شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ گیلی ریت کے ساحل پر ننگے پیر چلتا جا رہا تھا۔ آسمان پہ چمکتا چاند، جس کی خوبصورتی چاندنی سمندر پہ پھیلی منظر کو دلکش بنا رہی تھی۔ تیز اٹھتی ہلچل مچاتی بے چین لہروں کا شور ماحول کو اور بھی سحر انگیز بنا رہا تھا۔ آج اس کا ذہن ہر چیز سے غافل تھا۔ روزمرہ کی مصروفیت کی وجہ سے دن بھر کا تھکا ہارا یہ انسان اپنے آنے والے وقت کی فکر میں بے چین وجود آج خود کو بہت بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ذہن اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ دل کسی بات پہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ کچھ تھا جس کی وجہ سے اس کی رگ رگ بے چین تھی، اور صرف بے سکونی تھی اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ جبھی وہ رات کے اس وقت گھر سے نکل کر پہلے کافی دیر تو سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، پھر اس کا دل اسے یہاں لے آیا۔ ماہر نفسیات کا ماننا ہے کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی طاقت رکھی ہے جس کا انسانی نفسیات پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ سمندر اپنے اندر انسانی دماغ کی منفی سوچوں اور اس کے زیر اثر تاثرات اور رویوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کافی دیر سمندر کی تیز لہروں کے ساتھ ساتھ چلتا سلسبیل سلطان اس پرسکون ماحول میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر کے اب گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مشکل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چارہ گر نہیں۔ وہ اسی پروردگار کے حضور میں اپنی دلی کیفیت بیان کرنا چاہتا تھا۔ اب رشق کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ مکمل کھو چکا تھا۔ ذہن میں تھا تو بس ایک ہی خیال، جس کے آنے پہ اس کے چہرے پر اضطراری کیفیت پھیل گئی۔ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا
اور خالی کمرے کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا، پھر کپڑے تبدیل کیے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ سلسبیل سلطان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگ رہا تھا، اے اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ آج اپنے مطلب کے لیے تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ راستہ میں بھلا بیٹھا تھا، آج جو تیری طرف لوٹا ہوں تو یہ بھی تیری طرف سے مجھ حقیر پر تیری عنایت ہے۔ میری غفلتوں کو نظر انداز کر کے اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں ٹوٹ چکا ہوں میرے اللہ، میرا کوئی نہیں سوائے تیرے۔ میں تجھ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہوں، تو محبت کرنے والی ذات ہے۔ ہر پاکیزہ اور خوبصورت جذبہ تیرے بندوں پر بلا شبہ تیری طرف سے عنایت و نعمت ہے۔ تو جانتا ہے محبت کیا ہوتی ہے، تو جانتا ہے مجھے، میرے جذبوں اور ان کی سچائی کو، ابرش کے لیے میری چاہت کو۔ تو جانتا ہے میری محبت کی تڑپ کو، اسے مجھ سے جدا نہیں کرنا میرے اللہ۔ میرا دل میرے بس میں نہیں ہے، اس کے اور میرے دلوں کو جوڑ دے۔ تو میری حالت دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے نصیب الگ ہیں تو انہیں ایک کر دے، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر نہیں تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر بنا دے۔ تیرے بس میں کیا نہیں یا رب۔ وہ رو رو کر انتحال دعا مانگے جا رہا تھا، بس مانگے جا رہا تھا۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی چاہا تھا کہ اب میرا بندہ مجھ سے رجوع کرے گا۔ ٹھیک اسی رات ایک طرف جب سلسبیل سلطان اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، تبھی دوسری طرف ٹھٹھرتی سردی کی ایک دھندلائی شام وہ سنسان راستے پہ اکیلی چل رہی ہے۔ نہیں معلوم اسے کہاں جانا ہے، کب تک چلتے رہنا ہے۔ آس پاس کوئی زیرو موجود نہیں، دھند چلتی ہے اور آگے موڑ پر کوئی شخص کھڑا دکھائی دیتا ہے جس کا آدھا چہرہ ہڈ سے ڈھکا ہوا ہے، مگر اس کے مسکراتے لب دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ بھی مسکراتی ہیں جس پر روبرو شخص اپنا ہڈ گراتا ہے اور اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو جاتی ہے۔ وہ ابرش کی طرف ایک گلاب بڑھاتا ہے، خوبصورت تازہ لال گلاب۔ وہ گلاب تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے، تبھی انگلیوں کے پوروں پر گلاب میں موجود کانٹوں کی چبھن کا احساس ہوتے ہی ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ اب تکلیف کا احساس اپنا گھیرا ڈال لیتا ہے۔ وہ شخص زبردستی اب تھپانے کی غرض سے فاصلہ مٹاتے اس کے اور قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابرش کے دل میں ڈر اپنا بسیرا کر رہا ہوتا ہے، وہ گھبرا کے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتی چلی جاتی ہے اور تبھی اس کی پشت کسی کے سینے سے ٹکراتی ہے۔ وہ فوراً پلٹ کے پیچھے سے ٹکرائے جانے والے شخص کا چہرہ دیکھے بغیر کسی انجانے خوف کی وجہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ کپکپاتے ہاتھوں میں جکڑی اس شخص کی جیکٹ پر ابرش کی گرفت تیز ہوتی دھڑکنوں اور بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ شخص اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں پر اپنے گرم ہاتھ رکھتا ہے اور پھر ابرش کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ وہ شخص بھی اجنبی، مگر اس کے حصار میں اسے خوف کے بجائے حفاظت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں وہ اس آنے والے شخص سے بھی انجان ہوتے ہوئے خوفزدہ نہیں تھی۔ گلاب دینے والا شخص ہونٹ سے دوبارہ منہ چھپا کے ابرش کا نام پکارتا ہے۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھتی ہے، مگر دوسرا شخص ابرش کے گرد بازو حائل کرتا اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل دیتی ہے، تبھی اس کا پیچھا کرتا شخص ابرش کا ہاتھ جکڑ کر اسے اپنا گلاب زبردستی پکڑانے کی کوشش کرتا ہے اور ابرش کے ہاتھ سے کانٹوں کے چبھتے ہی خون رسنے لگتا ہے۔ وہ درد سے کراہتی ہے، مگر وہ شخص باز نہیں آتا جب تک دوسرے شخص کے وار پہ وہ لڑکھڑاتا ہے اور ابرش کے ہاتھ کو رہائی مل جاتی ہے۔ اس بار ہوا کے تیز جھونکے سے اس شخص کا ہڈ پھر گر جاتا ہے، تبھی اس کے ہاتھ میں موجود کانٹوں بھرا تازہ لال گلاب اچانک مرجھاتے ہوئے کالے گلاب میں بدل جاتا ہے۔ ابرش جب اس شخص کے چہرے پر نظر ڈالتی ہے تو اس بار اس کا بھیانک روپ دیکھ کر ایک دل خراش چیخ بے اختیار اس کے حلق سے نکلتی ہے۔ ابرش کی آنکھ کھلتے ہی وہ جھٹ اٹھ کے بیٹھ گئی، دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ گال پہ نمی محسوس ہوتے ہی اس کا ہاتھ اپنے گال پر گیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ خواب دیکھتے ہوئے حقیقت میں یہ رو رہی تھی۔ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر سائیڈ ٹیبل سے بوتل اٹھا کے گلاس میں پانی نکال کر پیا اور پھر گھٹنوں کو کونیاں لگائے وہ ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ آج صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے روڈ پر کھڑی تھی
یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ذہنی الجھنوں اور جذباتی تناؤ سے بھرپور ذہن لیے آج یونیورسٹی جا رہی تھی۔ آخری سال، آخری سیمسٹر، مگر سب سے قابل ذکر امر کسی کی ناموجودگی، شدت سے محسوس ہونے کی نئی نئی کسک۔ سلسبیل سلطان موسم کے پیش نظر آج ہیوی بائک کے بجائے اپنی گاڑی میں یونیورسٹی جا رہا تھا۔ اسے روڈ پر کھڑی بس کا انتظار کرتی ابریش نظر آئی۔ وہ گاڑی اس کے قریب روک کر اس کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ یوں نہیں جانا ہے تو چلو میرے ساتھ، سلسبیل سلطان نے پرانی بات بھلا کر دوستی نبھاتے ہوئے پیشکش کی۔ بس آ نہیں رہی ہے میری، میں آلریڈی پریشان ہوں، ایک اور تم آ گئے۔ ابریش موبائل پر ہی نظر جمائے اس سے کہہ رہی تھی، کیب بک کر رہی ہوں اب، مگر سگنلز تھوڑے مسئلہ کر رہے ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں جواب دے کر موبائل میں مصروف ہو گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک سرمئی بادلوں نے بارش کا روپ دھار لیا۔ کنمن برستی پھوار یک بیک تیز دھار بارش میں بدل گئی۔ اس کی بات سن کر سلسبیل سیدھا کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ دوسری جانب کا ابریش کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ اس نے بارش کی وجہ سے اپنا موبائل شولڈر بیگ میں ڈالنا چاہا، جسے سلسبیل سلطان نے اچانک اس کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ وہ ہونک بنی اس کی حرکت پر دانت پیس کر تلملانے لگی، ابھی جاؤ اب، یا پھر میں زبردستی لے کر جاؤں؟ اس کی بات پر ابریش پھر بڑبڑائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابریش اور اس کی حالت پر سلسبیل سلطان نے گردن جھکا کے ہاتھ سے بھیگے چہرے کو صاف کرنے کے بہانے اپنی ہنسی چھپائی۔ ابریش اسے بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ ابریش چلائی، میرے گھر، اور کہاں؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اس موسم اور میری شکل کا فائدہ اٹھاؤ گے تم؟ میری مشکل کا فائدہ اٹھاؤ گے تم؟ میں تمہیں راستے میں پڑی ہوئی چیز لگتی ہوں جسے اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤ گے؟ ہاں ہاں ہاں، اسٹوپڈ، یونی ہی لے کر جاؤں گا نا، اور کہاں؟ تم کیوں لے کے جاؤ گے مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں جانتا ہوں نا محرم ہوں، کیب ڈرائیور کیا چاچا ماما بھائی ہوگا تمہارا، لیکن میں کیب میں ہی جاؤں گی، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سلسبیل سلطان اب اسے منانے کی ترکیب جانتا تھا۔ وہ ایک ایک قدم ابریش کی طرف بڑھاتا، ابریش ایک ایک قدم پیچھے ہوتی گاڑی سے جا لگی۔ سلسبیل سلطان نے ابریش سے بیگ کو کھینچ کر گاڑی کی چھت پر رکھا اور اپنے ہاتھ ابریش کے دائیں بائیں گاڑی پر رکھے اور اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اگر اب تم نے منع کیا تو میں یوں ہی کھڑے اسی پوزیشن میں اپنی ناکام محبت کا رونا لے کر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر ہم دونوں یہیں بارش میں بھیگتے رہیں گے۔ تمہیں تو میری کوئی فکر نہیں ہے، مگر مجھے تمہاری بہت ہے۔ تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، اسی لیے جو ڈرامے کرنے ہیں میری گاڑی میں بیٹھ کے کر لینا، اور گھبراؤ مت۔ کیب والے پر بھروسہ کر سکتی ہو جسے جانتی بھی نہیں ہو، تو مجھ پہ کیوں نہیں کر سکتی، جو پچھلے 4 سال سے تمہارے سامنے ہے۔ وہ بیگ اس کے حوالے کر کے گاڑی کے کھلے دروازے کی جانب اشارہ کر رہا تھا اندر بیٹھنے کے لیے، مگر ابریش بھی ڈھیٹ منہ بناتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سلسبیل نے مسکراتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ دونوں کافی حد تک بھیگ چکے تھے۔ میرا موبائل؟ ابریش نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری جینس کی پاکٹ میں ہے، نکال سکتی ہو تو نکال لو۔ سلسبیل پلیز، میں نے تمہاری بات مانی ہے، پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ تم نے مانی نہیں، میں نے منوائی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی یونی کی کینٹین کی طرف روکی۔ کچھ دیر بعد وہ کینٹین سے 2 کافی پارسل کروا کے باہر آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے ایک کافی ابریش کی طرف بڑھائی، جسے پکڑنے کے لیے ابریش میڈم اپنا ہاتھ بڑھانے کی توفیق ہی نہیں کر رہی تھیں۔ نو تھینکس۔ پوچھ کون رہا ہے؟ یہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہے۔ اپنی آپ پی رہی ہو یا میں زبردستی پلاؤں؟ اس کی بات پہ ابریش نے غصے سے تب کے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ 2-3 بار کوشش کر کے وہ آنکھیں سکیڑ کے اب سلسبیل کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہونٹوں کو آپس میں ملائے ہنسی دبائے ہوئے اپنے ڈمپلز کی نمائش کر رہا تھا۔ آنکھوں میں بے انتہا شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ دل دل میں ابریش کی بے چارگی حالت پر تھوڑا سا افسوس، یہ دروازہ بھی میری طرح کھڑگس ہے، تب تک نہیں کھلے گا جب تک میں نہ کھول دوں۔ آٹومیٹک لاک کی وجہ سے گاڑی کے تمام دروازے لاک تھے۔ چلو شاباش، اب یہ پیارا سا منہ مزید نہ بگاڑو۔ اگر اپنا موبائل واپس چاہیے اور چاہتی ہو کہ جلدی اندر چلو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں تب تک گاڑی میں یوں ہی تمہارے ساتھ بیٹھا رہ سکتا ہوں جب تک تم چاہو۔
اس کی بات پہ ابریش نے ناچار کافی کا کپ تھام لیا۔ سلسبیل نے اپنی کافی ختم کر کے اپنی کار پارکنگ میں لگا دی اور ڈور اوپن کیا۔ ابریش گاڑی سے باہر نکل آئی اور اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ ابریش اپنی کلاس میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی کلاس میٹ نے اسے آ کے اطلاع دی کہ کوئی امتیاز شیرازی نامی شخص اس کا گارڈن میں انتظار کر رہا ہے۔ ابریش حیرت اور گھبراہٹ میں گارڈن کی طرف بھاگی۔ سعدیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ امتیاز شیرازی گارڈن میں ہی کھڑا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ جب ابریش کی آواز پہ اس کی طرف متوجہ ہوا، السلام علیکم، آپ یہاں کیسے؟ امتیاز شیرازی شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورتا خاموش کھڑا رہا۔